نعت کا پڑھتا ہوں۔ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں۔ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ حضور سرکار بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کی نعت کے مصروں کو تضمین کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے میز پہ رکھا بھائی سیف رضا صاحب نے۔ اس کے بعد مبارک حسین کو تو وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہیں لفظ مبارک بولنے کا شعور نہیں آیا ہے۔ اللہ ان کی آوازوں کو وسعت عطا فرمائے۔ اور بہت ہی میٹھا لہجہ بھائی عبد الوکیل مبارک پور سما چھپرا موجود ہیں، یعنی 3 آوازیں ہیں جن کا تعلق 3 صوبے سے ہے، 3 خطیب ہیں جن کا تعلق 3 الگ الگ صوبے سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بیٹھے رہیں، تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بیٹھ جائیں ورنہ کچھ دنوں کے بعد تو بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ آپ آج بول لیں، دل کہے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیں، بعد میں اس کے لیے بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ دنیا تمہیں اس موڑ پہ لائے گی ایک دن، ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی محفلوں کی جس طریقے سے ہم بے ادبی کر رہے ہیں نا، وہ صحیح کہا، منبر سے لے کر کے مجالس تک وہی کیفیت ہے۔ میں علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، ان کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن جب منبر کے آداب جب میں دیکھتا ہوں کہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گئے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں، وہی قوم حضور ہی کی موجودگی میں اپنے سارے ذہنی آسائش کا سامان حضور کی مجلس میں وہ سجا کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب حضور پر کوئی درود پڑتا ہے تو یہ فیس بک میں بزی ہوتا ہے، حضور کی نعتیں ہوتی ہیں تو اپنے کام میں، یہ شیاطین اور شر اور نفس کے حصار میں ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تو آوازیں کم کرائی گئی ہیں، مساجد سے مینار اتار لیے جائیں گے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کی ماں بہنوں کے حجاب پر آگ لگا دی جائے گی، قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے معاذ اللہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں جینا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر کہو تو یہاں سے چل کے بغداد شریف حضور غوث پاک کی جعلی شریف پکڑ کے بتا دیں۔ میں الہ آباد میں تھا، 2 سال پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا تو رونے لگا ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آصف بھائی میں نے 2-3 دن پہلے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ بڑے کرم کی بات ہے، حضور نظر آ گئے، حضور نے تجھ پر کرم کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آصف بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضور کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے اشک باری ظاہر تھی، آپ کی جو ریش مبارکہ ہے زقن شریف کے قریب داڑھی شریف یہ آنسوؤں سے تر تھی، تو میں حضور کی نالین پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں، میری ماں میرے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں، میری سستی تساہلی کو معاف کر دیں، آپ اگر مجھ سے ناراض ہیں تو سرکار معاف فرما دیں۔ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے رو کر کے فرمایا تھا میرے رونے کا سبب یہ ہے میری امت مجھے یاد نہیں کرتی، میری امت مجھے بھول چکی ہے، میری امت اس وقت زمین پر میری بارگاہ میں درود خواں کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوتی۔ روزانہ میری امت کے برے کارناموں کی فہرست فرشتے میرے سامنے لے کے آتے۔ ذرا سوچیں، جس ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مقصد کہ عربیہ کی زمین تک دین مصطفیٰ پہنچ جائے، آج اس حسین کے نام پہ صرف ہم کبھی طلب کے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے آرٹیکل، ان کے قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج ہندوستان کی جیلوں میں جو چاہتا ہے آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس میں، اگر میرا کوئی ہندو مذہب کا بھائی بھی یہاں پر آیا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا بیٹھو، حضور سب کے لیے حضور ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ آج میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ آپ کی مزید مستقبل میں ہندوستان میں ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تو بہار اور جھارکھنڈ میں رہ کے چنئی اور دلی اور ممبئی چلے جاتے ہو، گھر میں ایک بوڑھی ماں آپ کی محبتوں کے لباس کو
اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے محلے کا امام قلیل تنخواہوں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، آپ اس کی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ آپ کے علاقے میں مدارس اور مکاتب کی کیفیت کیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ہڈیاں کھا کے دوسروں کے دروازوں پر گوشت کی تصویریں لگا کے مسکراتے ہیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو شیر مال آپ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے سیلفی لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں۔ چاول کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے، اس کو ہمارے جوتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے۔ ہم کھانے کی ڈش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا کہ آخر یہ مزاج تبدیل کیسے ہوا۔ وہ قوم جس کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہ قوم خود راہ راست سے بھٹک کیسے گئی۔ نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی ایک ایک روپے کی گاڑھی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے کامل مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دیگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ غزہ خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں شعور تک نہیں ہے صاحبو، ہماری باری ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے حکمران کی صورت میں۔ میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کون سا دین ہے؟ اسلام۔ کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے۔ بتائیں آپ، سادات کی توہین کی گئی، ناسبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے۔ بتائیں، مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے۔ ہمیں برانڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ دو تین بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لندن میں، وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا۔ اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو۔ تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے، اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے، اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ ادھر دیکھیں بھائی جان صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو؟ جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا، جیسے بیٹھا ٹیبل پر اور اس نے کہا کہ اب مجھے بولنا ہے ٹاپک، بولے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، تو اس نے کہا ایک کپ چائے لے کے آؤ۔ پروفیسر جارج برنارڈ شاہ کے لیے ایک کپ چائے لائے گی، اور جیسے اس کے ٹیبل پر خادم نے، نوکر نے چائے رکھی تو اس نے کہا یہ چائے گرم ہے؟ اس نے کہا جی سر۔ کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو نوکر نے کہا بوس 5 سے 7 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہا اس سیمینار کا ٹاپک کیا ہے، اس جلسے کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر اس کا موضوع ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ کہا چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ کہا 5 سے 7 منٹ تک۔ تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، عیسائی تھا لیکن کہا تھا اس نے کیا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ اس نے کہا جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی ہی دیر تک دوبارہ مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پہ سکون قائم ہو جائے گا۔
اتنی ہی دیر تک اگر مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پر سکون قائم ہو جائے گا۔ اس نے پھر کیا کہا؟ آپ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ میرے سر کے تاج بن جائیں، آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی، بس آپ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں، اگر دل کہے تو ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ بولے، وہ عیسائی تھا۔ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو اس نے کہتا ہے آمینہ کا لال ہے وہ تمہارے نبی کا نام لیا، جس کا نام سن کے آپ ہل بھی نہیں رہے، ہاں؟ جس کا نام سن کے آپ مچلتے بھی نہیں ہیں، سمجھ نہیں نا؟ یہ نام اگر کوئی غریب لیتا تو امیر ہو جاتا تھا، یہ نام اگر کوئی گونگا لیتا تو سننے والے کہتے منہ میں مصری کی ڈلی رکھی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ جس نبی کے نام پر چل کر کے آ گئے، اس نبی کے نام پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، ہاں؟ وہ عیسائی ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر، اے آئی سے پوچھو تو بتائے گا، دنیا میں سب سے اچھا آدمی اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے۔ عیسائی ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ذوالکفل کا یوشع بن نون کا نام نہیں لیا، صالح اور ہود کا نام نہیں لیا، سلیمان اور عیسیٰ اور یعقوب اور یوسف کا نام نہیں لیا، نام لیا تو رسولوں کے سردار کا لیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کون سی کتاب؟ دل سے بولے کون سی کتاب؟ قرآن ہے۔ اس نے کسی بائبل کا نام نہیں لیا۔ اس نے تیسرا اور آخری سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟ سننا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں علماء کرام کو، میں اپنی باتیں سنن نہیں آیا، مجھے ان کی دعا کی طلب تھی، میں ہوں ان کے سامنے، آپ بس میری سنیں، کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں آپ۔ کہا دنیا کا سب سے عظیم دھرم مذہب کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا عیسائیت، کسی نے کہا یہودیت، کسی نے کہا بودھزم، کسی نے کہا لادینیت، کسی نے کہا سیکولرزم۔ اس نے کہا نا 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 نا، دنیا کا سب سے اچھا دھرم اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس نے پھر ایک تماچا مارا تھا، اس کی نشانیاں آج تک میرے چہرے پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم کتاب قرآن، اور سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، لیکن دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان، سب سے ذلیل قوم مسلمان، بے عزت قوم مسلمان۔ کسی نے پوچھا تھا سر کیسی بات کرتے ہو؟ اس نبی کے فالوور، اس قرآن کو پڑھنے والے، سب سے اچھے دھرم کے پیروکار اتنے گھٹیا ذلیل کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ عیسائی ہو کر کہتا ہے اتنی اچھی کتاب قرآن، اتنا اچھا نبی رسولوں کا سردار، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں، اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ۔ صاحب وہ بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں۔ آپ ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں، آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں، تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے۔
وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا، یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرتوں کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، ہر جگہ وہی اختلافات وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا۔ صاحبو آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا، یہ باتیں آپ اپنے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں۔ یہ زمین ہے دہلی کی، جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بیتاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلی کی زمین ہے۔ قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے، وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر۔ دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں پہ ریشہ تاری تھا، کپ کپاہٹ تھی۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، بابا آپ کسی کو نہلاتے نہیں؟ تو اس نے کیا کہا، نہیں، بات یہ ہے کہ بیٹا وہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں، ہم سے کوئی اشنان نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے، کیا کروں، انتظار میں رہتا ہوں کوئی آئے نہائے، کچھ پیسے مل جائیں، میرے بچے بھوکے نہ مرے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بات لگ گئی، واپس اپنی خانقاہ شریف میں آئے، پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا، پھر اس پنڈت جی کے پاس گئے اور کہا کہ بابا مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے نہانا ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے نہایا، اس نے نہلایا، اور جب نہا چکے تو کہا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، کہا اسے رکھ لیں۔ اس نے کہا 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، رکھ لیں، بچوں کے کام آئے گا۔ آپ چلے آئے، آنے کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر سفر کیا اور پھر جا کے کہا مجھے اشنان کرنا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے پھر نہلایا، واپس آئے، کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے۔ 15 روپے دیا آپ نے، 5 10 بڑھا کے دیتے، روز جاتے نہانے کے لیے اور پیسے بڑھا کے دیتے۔ ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کے دربار شریف کے قریب سے نکلے تو مسلمان عاشقوں کی بھیڑ دیکھی۔ فرمایا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے، محبوب الہی صابر پاک کے دادا پیر، بابا فرید کے شیخ کامل، سبحان اللہ، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو، بولے وہ اندر اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، ہم لوگ ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں۔ تو پنڈت جی نے کہا اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں۔ عاشقوں نے کہا جائیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میخانہ محمد کا۔ جب پنڈت جی اندر گئے تو بتی جل گئی، دیکھا تو یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے۔ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا جی اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو پوچھوں آپ سے، آپ تو وہی ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، 5 10 روپے بڑھا کے دیتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا جی میں وہی ہوں، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تو پنڈت جی نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، وہاں نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے اس لیے نہانے کے لیے روز آتا تھا کہ تیرے بچوں کی شکم سیری کے لیے تیرے گھر کے چولہے جل جائیں، تیرے بچوں کی جو شکم پروری کا میٹر ہے وہ حل ہو جائے، تیرے بچے جو بھوکے سوتے ہیں نا وہ اس کا علاج ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا تو پنڈت جی نے کیا کہا،
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। पंडित जी ने कहा ओफो अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। हाय हाय नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। अब बाबा जी देर न कीजिए, अगर जहमत न हो तो अपनी इसी हुजरे में मेरे हाथों पर हाथ दे के मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई सलाम कर लीजिए, ताकि मेरी भी पेशानी पर स्टीकर चस्पा हो जाए, इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम। मैं आपसे पूछता हूं कितनी लड़ाइयां हुई हैं एक शख्स को इस्लाम में दाखिल करने के लिए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी तलवारें चली हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई हैं। आपको कहना पड़ेगा कुछ नहीं हुआ, बस अपने बुजुर्गों के उसूल को लॉन्च किया बख्तियार काकी ने। पूरी एक नस्ल हुजूर पर दरूद पढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम हैं कि नफरतों के मुजस्समे की सूरत में यहां वहां जाते हैं। मुसलमान लड़के जवानों के बैठे होते हैं, बसों पे सीट पर बैठे होते हैं, और कोई बूढ़ा इंसान आता है उसके लिए अपनी सीट भी नहीं छोड़ते। क्या उम्मीद रखी जाए बताएं आप, कैसे बात बनेगी? क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? मुझे बताएं, क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? आपको गरीब नवाज को पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत की कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज की अजमतों के जलवों के अलम नसब हुए। गरीब नवाज सरकार का सिस्टम क्या था जो हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों ने हुजूर की गुलामी अख्तियार की? कभी सुना आपने? हाँ, मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, मुसलमानों की लड़कियां हिंदू मजहब के लड़कों के साथ, ये क्या ट्रेजेडी है भाई? खिंजीर का गोश्त खाने वालों के सामने दुरूद पढ़ने वाली बच्चियां रातें गुजारती है। कभी सोचा नहीं आपने? ये कौन सा धर्म देके बैठे हुए अपने बच्चों को? आप नारा लगाने के लिए आए हुए हैं कि बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं? तबसरे कहते हैं भाई इनको जो पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं ना, ये ना, वो तो मैंने मशवरा दिया था, वरना हालांकि उनकी तारीख नहीं मिली, वरना वो तो और जमाता है। कमजोर पड़ गया नात खां या खतीब तो बोलते यार कितने पैसे में आया है। मतलब हमको लफ्जों की गर्ज गायत से कोई सरोकार नहीं। यहां बातें क्या हो रही हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब जो सबसे अजीम किताब है, आपने उस किताब को अहमियत नहीं दी। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपको। 17 मरतबे साइंसदानों ने, अंग्रेजों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिस कुरान को आपने हल्के में ले लिया है। 17 मरतबे अंग्रेजों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए। 18वीं मरतबे जब चांद पर नील आर्मी स्ट्रांग आज से तकरीबन 65 साल पहले गया और वापस आया नील आर्मी स्ट्रांग, उससे पूछा गया इससे पहले बड़े बड़े साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की थी और चांद पर नहीं गए, जाने की कोशिश की, ड्रॉप हो गए, तुम कैसे पहुंच गए? अगर दिल कहे तो बोलना। उसने कहा कुरान पढ़ के गया हूं। वही कुरान जो हमारे यहां मस्जिद में रखा हुआ है। माइक गायब हो गया मस्जिद से, हॉर्न गायब हो गया मस्जिद से, कभी कुरान गायब नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? कभी कुरान गायब नहीं हुआ। कुरान शरीफ रखी हुई है 40 साल के जुजदान में लिपटी हुई, छिपकली के बीट ऊपर हावी है। मुसलमानों के बच्चे आज फला ढाबे पे, वहां की चिकन चिल्ली बड़ी मशहूर है, वहां का शीरमार बड़ा मशहूर है, यही करते रह गए। बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि हुजूर मैं आपकी तकरीर बहुत सुनता हूं लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने कहा एक काम कर। कहा क्या? तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा जी हुजूर। कहा उसमें झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। बैठा हुआ चिकन चिल्ली खाने के चक्कर में मोहल्ले की मस्जिद पर छिपकली ने कब्जा कर रखा है। इस्तिंजा खाने के लोटे गंदगी की अलामतें बने हुए हैं। कभी तौफीक नहीं हुई कि अपने जवान बेटे को ले जाकर के अल्लाह के घर में झाड़ू लगाता, इमाम और मुक्तदी की, मुअज्जिन की, मुकब्बिर की खिदमत करता और मस्जिद के दरो दीवार में इत्र लगाता, सजदेगाह पर इत्र पाशी करता, खुशबू लगाता। जब कोई नमाजी मस्जिद में आता 3 मरतबा कहने की नीयत से सजदे में जाता, सुबहान रब्बियल आला, उसे खुशबू मिलती, तस्बीह वो बढ़ाता, सवाब इसके खाते में आ जाता। नहीं समझ में आया, हमें दीन समझ में नहीं आया। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी जो खाना खाता हूं ना उल्टी होने लगती है जब मैं मुसलमानों की ज़बूहाली देखता हूं तो। समझ रहे हैं आप? अभी मैं सैयद अनस हातमी मियां शाह साहब थे, झांसी के करीब में, माइक पर थे तो रोने लगे। बोले आसिफ भाई एक मुसलमान का लड़का अभी दूसरे फ्लोर से गिर करके जमीन पे वो मर गया, सर फट गया। लोगों ने उसकी लाश को उठाया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यही तक बस नहीं, खुदा की कसम। बोले उसके बाप को फोन किया गया, उसके भाई को टेलीफोन करके बुलाया गया तो मालूम है, बोले जब बाप आया, जब भाई आया तो जवान बेटे और जवान भाई की लाश के करीब जैसे दोनों पहुंचे हैं, दोनों शराब के नशे में थे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबो कहां जाएंगे आप इतनी बड़ी आबादी लेकर के?
بنگلہ دیش ہو کہ نیپال ہو کہ بھوٹان ہو کہ لاہور ہو اسلام آباد ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کہیں بھی جائیں، لیکن جہاں جائیں کم سے کم مختومہ فاطمہ کے بابا کا دین تو لیتے جائیں۔ کبھی کسی امام کو 100 روپے دے کے پوچھا آپ نے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہتر مذہب ہے؟ مجھے بتائیں، 200 کلومیٹر دور سے آئیں، پیسے آ گئے تو اتنا زوم کہ سادات کی توہین ہونے لگی، پیسے آ گئے تو امام کے پھٹے ہوئے لباس کا مذاق اڑایا گیا، پیسے آ گئے تو جل سے جلوس کرنے والوں پہ طنز کے پتھر برسائے گئے۔ پہلے کے دور میں پتھر پیسے تھے، لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر جاہلیت آوارگی نہیں تھی۔ معلوم ہے ایک مدینہ شریف میں ایک صاحب تھے، ان کے پاس بھی پیسے تھے، اگر کہو تو تھوڑی سی چھوٹی سی کہانی بتا دوں، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، سن لیں میری بات، میرے لیے سب سے بڑی بات ہے، میں نے بتایا تھا مخدوم بھائی سے کہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے لوگ میری بات کو سن لیں۔ میں ایک مسافر آدمی ہوں، آج یہاں ہوں کل چلا جاؤں گا، پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات میری آخری ہے۔ سمجھے شاعر نے کہا تھا، زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں انسان ایک دن ہے سے تھے ہو جائے گا، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ دعا کرو کہ آخرت کی تیاری کا اللہ جذبہ عطا فرمائے۔ ان کا نام تھا، مدینہ شریف کے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ۔ کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی، اور اونچی آواز، فرخ بولے۔ کل چائے پینے کے ارادے سے مت جائیے کسی ہوٹل میں، چائے پلانے کی نیت سے جائیے گا، یہ باتیں بتانے کی نیت سے جائیے گا۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ۔ پھر سے بولے، کیا نام تھا؟ مدینہ شریف میں بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی یعنی اولاد، بیوی کے پیٹ میں تھی، اب اپنی بیوی کے پاس آئے، بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی موجود ہے۔ دیکھیں انہوں نے اسلام کو کیسے لانچ کیا، دیکھیں آپ، بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی، ایک بچہ پل رہا تھا پیٹ میں، بیوی کے پاس آئے، بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے۔ بولے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے اے میری بیوی، میں مدینہ شریف سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ بولے مقصد؟ بولے بزنس۔ بولے کہنے کے لیے کیا؟ تو بیوی سے شوہر عبد الرحمن نے کہا تیرے پاس میرے 30,000 روپے یہ ہیں، اسے رکھ لے۔ کتنے؟ 30,000 روپے، اسے رکھ لے۔ تو شیخ عبد الرحمن فرخ کے پیسے بیوی نے رکھ لے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے ڈیلیوری میں اگر تکلیف ہو تو کچھ پیسے لگا دینا، زچہ بچہ کی سلامتی رہے، اور گھر بوسیدہ ہو چکا ہے، اگر گرنے کی پوزیشن پہ ہے تو کچھ پیسے گھر میں لگا دینا، اگر ڈیلیوری نارمل ہو جائے، گھر میں ضرورت نہ پڑے تو پورے پیسے کتنے تھے سنبھال کے رکھنا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ عبد الرحمن فرخ نے بات کی، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ چلے گئے مدینہ شریف سے باہر، 22 سال کے بعد لوٹے، جوانی غائب ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے تھے لڑکھڑاتے ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گیا، حضور کا شہر دیکھا تو آئے ہائے۔ گئے ہیں مدینہ شریف، کبھی جانے والوں کو دیکھ کے تڑپا بھی ہے؟ اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں؟ کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں؟ گھروں میں لیٹرنگ کے ٹائلز اٹالین کے لگے ہوئے ہیں، جرمنی سے ماربل آ گیا، مکرانہ سے پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک حضور کا شہر نہیں دیکھا، آج تک مدینہ شریف دیکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ کیا کرے گا اتنی دولتیں کما کے میرا بھائی؟ جلسوں میں تنقید کرتے ہیں اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے؟ حضور کے نام پہ خرچ کیے گئے، حضور عطا کرنے والے ہیں۔ سنیں، عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد لوٹا تو میں اجڑ گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، مدینہ شریف میں قدم رکھا تو حضور کی یاد آئی، میری آنکھیں بھر آئیں، یہ وہی شہر ہے جس شہر میں حضور چلتے تھے، یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے، اس زمین پر حضور چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا میری بیوی پتہ نہیں ہے کہ مر گئی، میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری آنے والی نسلیں تھیں کہ ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لی جائے۔ بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں۔ کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے دربار مصطفیٰ کی حاضری مقصود وہاں چلے جائیں۔ ان کا نام میں نے کیا لیا؟ بات کریں، مجھ سے بات کریں، کیا لیا؟ عبد الرحمن فرخ۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بیٹھ جائیں بھائی جان، بیٹھ جائیں آپ بھائی، بیٹھ جائیں، قسطن دنیا کی دیوار بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ سنیں، عبد الرحمن فرخ، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بیٹھیں، آپ سکون سے، کوئی ضروری کام ہو تو کریں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ساعت مستجاب کہتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، یہی ذکر مصطفیٰ کی جو بہاریں ہیں نا، ہمارے ان علماء کرام کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ، اس علاقے کو باغ و بہار میں تبدیل کریں گے۔
چراغ سے چراغ جلے گا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں گھر نہیں گیا، سیدھے روضے مصطفیٰ کے قریب آیا، مزار مصطفیٰ کے قریب گیا، خوب رویا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی زندگی کے 22 سال بزنس میں خرچ کر دیے، ہماری صبحیں ہماری شامیں آپ کی بارگاہ میں گزرتی تھیں، سرکار معافی چاہتا ہوں، میں 22 سال آپ کے شہر سے دور رہ کے زندگی کے خرچ کر کے آ گیا ہوں، حضور میری خطا کو معاف کریں۔ حضور کی بارگاہ میں رویا، دل کو سکون ملا۔ جیسے میں باب فاطمہ سے نکلا، میں نے سوچا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کے حضور کی مسجد میں جاؤں، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ حضور کی مسجد حضور کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق حضور کے شہر میں حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی مزار پاک کے قریب حضور کی باتیں کر رہا ہے۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ میں وہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ایک لڑکا، ابھی داڑھی کے بال بھی ذقن کے اوپر نہیں آئے تھے، ابھی تو اس کی پیشانی پر خوب انوار و تجلیات کی بارش نے اسٹیکر بنا کے اپنے قبضہ کیا تھا، ابھی زیادہ زندگی کی بہاریں اس نوجوان محدث مدینہ نے گزاری نہیں تھی، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو واہ محمدہ کے نعرے لگتے تھے، جب وہ حضور کی باتیں کرتا تو لوگ اپنے کلیجے پکڑ لیتے تھے، اور حضور کے نام پر حضور کی بارگاہ میں چیخ و پکار کی فضا قائم تھی، ہر کوئی ماتم کر رہا تھا، ہر کوئی ہجر مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا، آنکھیں اشکبار ہوتی چلی گئیں، لوگ روتے رہے اور وہ حضور کی باتیں کرتا رہا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے میں بھی روتا رہا اس کی تقریر پر، اس قدر زود اثر اس کی باتیں تھی، دلوں پر اثر کرتی تھی، میں بھی تڑپتا رہا عاشقوں کے بیچ میں۔ اس کی تقریر ختم ہو گئی، لوگ اس کے قریب ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ کو چومتا، کوئی پیر کو چومتا، کوئی امامے کی پیچ کو چومتا۔ میں نے سوچا اس نوجوان محدث سے میں بعد میں ملاقات کروں گا، پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت لوں اور چلوں دیکھوں کہ میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری بیوی ہے کہ مر گئی، میری نسل ہے کہ ختم ہو گئی۔ محدث مدینہ کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں ذہن پہ زور دیا اور مدینے کی اس گلی کی طرف چل پڑا جس گلی میں میرا مکان تھا۔ کچھ بھولی بسری یادیں مجھے مطمئن کرتی رہیں۔ آگے گیا تو ایک دروازہ مجھے بوسیدہ ملا، میری نظر نے خطا نہیں کی، بس یہ میرا گھر آ گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن فروخ کی بیوی ہوں۔ آپ کون؟ بولے میں عبد الرحمن فروخ ہوں۔ نگاہوں نے نگاہوں کو پہچان لیا۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ اس عورت نے دیکھا تو اپنے شوہر کو قدموں پہ گر گئی اور اپنی آنکھوں سے شکر کے سجدے ادا کیے۔ اے میرے مولا میرا سہاگ سلامت ہے، اے میرے مولا میرا سر تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرے سر کا تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرا مستقبل موجود ہے، بوڑھا ہے تو کیا ہوا، آ گیا میرے گھر پہ میری بہار بن کے۔ میں تو سمجھ رہی تھی میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کو تو نے باقی رکھا ہے، اے ہمیشہ باقی رہنے والے، شکر کے سجدے ادا کیا۔ اندر گھر پہ لے گئی، آئی بیٹھی، اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں، بیوی خوش تھی، درو بام خوش تھے، درو دیوار خوش تھے، گھر کے برتن بھی آپس میں مسکرا رہے تھے۔ بیوی نے جلدی سے اپنے شوہر کے لیے روٹیاں بنائیں، جیسے عبد الرحمن فروخ کھانے کی شروعات کی، ابھی ایک لقمہ ہی اپنے منہ کے وسیلے سے اپنے شکم میں اتارا تھا۔ بولے بیوی ادھر آؤ۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے پیٹ میں 22 سال پہلے ایک میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا ہو گئی؟ تو بولے آپ سکون سے کھانا تو کھا لے۔ کھانا کھانے لگ گئے، پھر کیا بولے گھر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کتنے؟ ہاں دیکھو یہ پیسے ہیں تو یاد ہے لوگوں کو، کتنے؟ بولے وہ 30,000 روپے کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ تو کہا سکون سے کھانا کھا لو، پائی کا حساب دیتی ہوں، پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں۔ شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو حضور کی مسجد کے منبر کے خطیب محدث مدینہ وہ 20-22 سال کا جوان یاد آیا۔ میں نے کہا بیٹھ۔ بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک بچے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تقریر دل پر اثر کر رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو روشنی دے رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو مستنیر کر رہی تھی، اس کی باتیں فکر کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتیں سوچ کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ اہل مسجد نبوی تڑپ
تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے حضور کا نام سن کے، واہ محمد آہ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی. مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی. تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فرخ اور دروازے کے قریب آئے. دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا. بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا. وہ بیوی بھی آ گئی. کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے. دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا. وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی محبت کی نشانی یہ ہے. ماں باپ کا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے، لیکن میرا دل کہتا ہے اے میری بیوی یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ضرور بنے گا. اے میری بیوی دیکھ دیکھ 70 سال کے بوڑھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں. دیکھ میری ماں، دیکھ میری بیوی، دیکھ دیکھ پورا شہر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ مار گھومتا ہے. جیسے یہ باتیں ہوتی رہی عبد الرحمن کی فرخ کی بیوی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی اور خاموش کھڑی روتی رہی. اچانک وہ نوجوان محدث مدینہ عبد الرحمن فرخ کے دروازے پہ ٹھہر گیا. جیسے دروازے پر رک گیا، ٹھہر گیا، نعرہ لگانے والے لوٹ گئے. اس نے سلام کیا. عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے جواب دیا. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے اس عورت یعنی آپ کی بیوی کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا. اپنی اس عورت نے اس محدث مدینہ کے ساتھ اندر آ گئی. شیخ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں غصے کا غلبہ جلال آ گیا. جیسے میری بیوی کے قریب وہ نوجوان بیٹھا، میں نے کہا اے میری بیوی یہ کون ہے جس نے تیرا ہاتھ چوما ہے؟ یہ کون ہے جس نے تیرے ہاتھ کا احترام کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ 20-22 سال کا نوجوان میرے گھر میں میری موجودگی میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے. بیوی رونے لگی. اس نے اپنے شوہر کی پیشانی چوم کر کے مجھ سے کہا تھا 22 سال پہلے جب آپ گئے تھے تو میرے پیٹ میں آپ کی محبت کی نشانی تھی اور آپ نے کہا تھا اس کی ڈلیوری میں آسانی ہو، پیسے کا انتظام میں نے کر دیا ہے. گھر اگر ٹوٹنے کی پوزیشن پہ آئے تو ان پیسوں کو لگا کے گھر کو بچا لینا. اور سنیں، اور اگر کوئی کام نہ ہو تو پائی پائی کا حساب میں آ کے لوں گا، میرے پیسوں کو ضائع مت کرنا. بولے چھوڑ، یہ بتا یہ لڑکا کون ہے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے شوہر یہ وہی تیری محبت کی نشانی ہے جس سے 22 سال پہلے میں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا. تو نے مجھ سے کہا تھا پائی پائی کا حساب دوں گا. دیکھ لے پائی پائی کا حساب عاشق رسول محدث مدینہ بن کے تیرے سامنے موجود ہے. اے میرے شوہر دیکھ لے میرے دوپٹے پھٹے ہوئے ہیں، دیکھ لے میری چپلیں آج تک ٹوٹی ہوئی ہیں، میں نے نئے لباس نہیں خریدے، میرے ہونٹ پر یہ غربت و افلاس نے قبضہ کر رکھا ہے، میری بال یہ چاندی جیسے سفید ہوئے ہیں غریبی کی وجہ سے. خشک روٹیاں کھائی ہیں لیکن تیرے پیسوں کا میں نے صحیح استعمال کیا. سارے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں اپنے اس بیٹے کو عاشق رسول اور عالم رسول بنانے میں خرچ کیا ہے. اے میرے شوہر تجھے پتا نہیں ہے آج میرا بیٹا جب حضور کی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو جکارتا انڈونیشیا سے لوگ آ جاتے ہیں، استنبول ترکی سے لوگ آ جاتے ہیں، ایران کے شیراز سے لوگ آتے ہیں اور یہ کہہ کے نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے شہر سے واپس جاتے ہیں یار اتنے سالوں کے بعد جب حضور کی باتیں کوئی حضور کا عاشق کرتا ہے تب دل میں چلتا ہے اگر یہی باتیں حضور کرتے ہوں گے صدیق و عمر کے سامنے تو صدیق و عمر کتنا مچلتے رہے ہوں گے. دیکھ لے میری اتنا سنا تو مچل گئے. اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما اور بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے اگر ایسی پاک باز نیت خالص کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں ہر گھروں کی زینت بن جائیں تو ان کے بچے آوارہ نہ ہوں، ہر گھر سے عاشق رسول کی آواز آنے لگے. آج ہمارے بچے شراب پیتے، معافی چاہتا ہوں میں، ہماری بچیاں آوارہ ہو گئی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول کے سسٹم سے ہم نے انحراف کر لیا. بہت حالات ناگفتبے ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں باتیں اپنی ختم کر دوں. پتہ نہیں میری گفتگو آپ کے کسی معیار کے کسی ڈبے میں رکھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس سے کچھ وہ پیسے سمجھ لیں جو کبھی کبھی جمعہ مسجد میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اب یہ پیسے متروک ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہی سمجھ لیں آپ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہندوستان آیا. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہاں آورگی ہے. آپ ہندو مذہب کے لوگوں کو دکھا دکھا کے کھانا کھاتے ہیں، ان کو تو کھلا کھلا کے کھانا کھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا دین آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے. ہم جیل میں ٹھونسے جا رہے ہیں، بلڈوزر ہمارے گھروں پہ چل رہے ہیں، مساجد کی توہین ہو رہی ہے. صاحبو آؤ ہندوستان کے اس مبارک اسلوب کی طرف آؤ، آئین کی طرف، آرٹیکل کی طرف آؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس ہے. ہمیں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگانے چاہیے اور لگانے چاہیے ہی، ہمارے سرشت میں داخل ہے. تو کوئی پوچھے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو کہنا یہ
ایک بات یہ بھی بتا دینا کہ یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کیا نہ بولے نا بھائی, کیا وہ اے بھی مسلک, وہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اسے سن لیں, نعرہ مت لگانا, نہ زور سے بولنا, بس مجھے آپ خاموش ہیں اچھے لگتے ہیں, مجھے بولنا آپ کا کم اچھا لگتا ہے, آپ کا کردار اچھا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے, آپ اچھے ہو جائے تو میں بھی اچھا ہو جاؤں, میں معافی چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد کبھی کبھی, دیکھیں یہ اسلام ہے, کبھی کبھی ایک لڑکا ایک ٹفن لے کر کے کھانا لینے آتا تھا. بھائی بڑی بات ہو, معافی چاہتا ہوں, ختم, معافی چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ٹفن لے کر کے ایک بچہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد, کس کی بارگاہ میں؟ آواز نہیں ہے, کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ ٹفن لے کے کھانا کھانے کے لیے لینے آتا تو فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار اپنے باورچی خانے کے انچارج سے, بھائی اسے کھانا پیک کر دو. وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے چلا جاتا. بارہا ایسے مہینوں گزرتے رہے, کئی مہینے سال گزر گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اعلیٰ کی بارگاہ میں, وہ بچہ ٹفن لے کے آ گیا. یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں, اسے ہم نے بلا دیا, اسے ہم نے قصے پاری نہ سمجھ کے اس ورق کو ہی پھاڑ کے پھینک دیا. یہ تو 2024 کا کیلنڈر ہے, اب ہمارے کام کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور معلوم ہے کیا کیا؟ معلوم ہے, جیسے وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا, صاحب بھائی مبارک بھائی, جیسے وہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا نا تو وہ صاحب باہر نکل کے آ گئے. بولے اے بیٹے رک 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 رک. وہ بچہ رک گیا. بولے کیا بات ہے؟ بولے رک رک رک. بچہ ٹھہر گیا, وہ ٹفن لیے ہوئے تھا, چھوٹا سا 5-6 سال کا. جب ٹھہر گیا نا, بولے کیا بات ہے؟ تو بولے کہ تو کون ہے, تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ تو کون ہے کہاں سے آتا ہے؟ جیسے یہ کہا پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت, پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت. فرمایا ڈانٹ کے چپ, اس بچے سے کیا پوچھتے ہو؟ بولے حضور کچھ نہیں, بس یہ پوچھ رہا تھا کئی مہینوں سے سالوں سے یہ کھانا لینے آتا ہے, یہ ہے کون اور کہاں سے آتا ہے؟ اگر سمجھ لے تو سبحان اللہ کہیے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. انہی کے بیٹے کو تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں, جن کے ابو کے نام کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے علم نصب ہیں, لہرا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کو, ہماری بصیرتوں کو قلب جلا بخشتے ہیں, ہمارے دلوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں لگاؤ نعرہ تو بچے بچے کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ مفتی اعظم کون؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے. کبھی کردار پڑھا ان کا آپ نے؟ 50,000 روپے جلسوں میں کرائے کے نام پہ منگوا لیں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے. آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی بہنوں کی زمینوں پر غصب کر لیا. یہی اسلام ہے؟ مجھے بتائیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی یاد کر لیں, بریلی شریف کی زمین پہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں. ان کے بیٹے مفتی اعظم رکشے پہ جا رہے تھے, ایک صاحب نے کہا حضور رکے تو رک گئے. حضور مفتی اعظم, یہ میرے مفتی اعظم ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ 2 روپے آپ کے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے چندہ ہے. فرمایا اللہ کافی ہے؟ نہیں. بولے حضور قبول فرما لیں. کتنے تھے؟ کم سے کم 2 آدمی بولے 2 روپے تھے. 2 روپے. کہا حضور 2 روپے ہے, اسے قبول کر لیں. حضور مفتی اعظم نے اس پیسے کو, 2 روپے کو نوٹ تھی, اسے صدری کے جیب میں رکھ لیا, اور جیسے اپنے مدرسے مظہر اسلام مسجد بی بی پہنچے نا تو آپ نے بلایا مدرسے کے جو مینیجر تھے, کہا ادھر آئیے, یہ ایک صاحب نے 2 روپے مدرسے کے لیے دیے, یہ 60 سال پہلے کی بات ہے. کہا 2 روپے مدرسے کے لیے ایک صاحب نے چندہ دیا ہے. تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 روپے کی اس نوٹ کی جگہ پہ 2 نوٹ نکل آئی. 2 روپے کی 2 نوٹ نکل آئی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ارے, پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 2-3 نوٹ نکل آئی. جب اپنے کرتے شریف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی 1 2 3 4 نوٹ 2 روپے کی نکلتی چلی آئی. تو آپ نے ٹیبل پہ پیسے رکھے اور فرمایا کہ مدرسہ مظہر اسلام کے مینیجر سے کہ اس کے 2 روپے کا کیا ہو گئے, اس کے 2 روپے کیا ہو گئے جو اس نے میرے مدرسے کے لیے دیا تھا, اس کے پیسے تو اس میں گڑ ہو گئے, زم ہو گئے, مدغم ہو گئے, مل گئے, اس کے پیسے کیا ہوئے؟ تو خادم نے کہا حضور کچھ بھی ہو, 2 روپے دیا تھا تو کوئی بھی 2 روپے دے دیں. حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا ایسے کیسے کوئی پیسہ دے دے؟ اس نے جو 2 روپے کی نوٹ دے کے کہا تھا اسے مدرسے میں دینا, تو مصطفیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس روپے کو مدرسے میں دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولے پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ بولے اس کا علاج ہی کہ میرے پاس جتنے بھی 2 روپے کے نوٹ ہیں میں سب مدرسے میں دے دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟
ان کی بارگاہ میں پلنے والے آج حکومتیں ہمارے خلاف ہیں. ہر حکومت آپ کو کھا جانے کے موڈ میں. اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ کی حکومتیں تو آپ کو انسان نہیں مانتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہ اسلام جو بزرگوں کے پاس تھا اسے ٹھکرا دیا. یہی مفتی اعظم ہند ہے، ان کے لاڈلے خلیفہ تھے مفتی محمد اعظم صاحب رئیس العلماء. نوری مسجد بریلی شریف، بریلی شریف جنکشن پہ ان کی مسجد ہے. اسٹیشن پہ آئے حضرت، سرکار مفتی اعظم کے لاڈلے پروردہ تھے. اسٹیشن پہ آئے تو جیسے ٹرین پر بیٹھنا چاہتے تھے وہ ٹرین چھوٹنے لگی، ٹکٹ نہیں لیا تھا. وہ جلدی سے ٹرین پہ چڑھ گئے، شاید انہیں لکھنؤ کے قریب میں کہیں جانا تھا. اب بغیر ٹکٹ وہ اپنی منزل پہ آ گئے، بغیر ٹکٹ اپنی منزل پہ آ گئے. اور جب منزل پر بغیر ٹکٹ کے پہنچے تو جب واپسی کی تو آپ نے 2 ٹکٹ خریدے بریلی شریف پہ. 2 ٹکٹ خریدی حضور مفتی محمد اعظم صاحب نے، اور اس 2 ٹکٹ کو جیب میں لے کے سفر کیا. کسی نے پوچھا حضور 2 ٹکٹ کاہے لیے؟ فرمایا جب میں گیا تھا تو بغیر ٹکٹ گیا تھا. میں نے 2 ٹکٹ اس لیے خریدی کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک. آج ہم نے تو پورا کباڑہ کر دیا بھائی. ہماری شناخت جو ہے نا وہ بدنام ہو گئی ہے، ہماری علامتیں بدنام ہو گئی ہیں. آج ہندوستان میں ہم کیا دین پھیلائیں گے؟ بتائیں آپ کیسے دین پھیلائیں گے؟ ہم تو مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے. آج انڈونیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے، جکارتا ملیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے. کبھی کسی سے پوچھو کہ انڈونیشیا یہ جو لادینیت کا شکار ملک تھا، جہاں پر نہ جانے کتنے دھرم کے فالوور پیدا تھے، پائے جاتے تھے، وہ کیسے اذان دینے لگے، تو پتا چلے گا کہ آج سے اور سینکڑوں سال پہلے انڈونیشیا کی بارڈر پہ زمین پر ایک مسلمان قید ہو کر کے انڈونیشیا کی فورس کے انڈر میں گیا، اور 4 سال تک اس مسلمان کو انڈونیشیا کی جیل میں رکھا گیا تھا. 4 سال تک یہ دیش دروہی ہے، یہ جاسوس ہے وغیرہ وغیرہ، یہ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے. 4 سال تک وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب وہ 4 سال کے بعد وہ مسلمان باعزت بری ہوا، تب تک جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. جب وہ مسلمان انڈونیشیا کی گلی کوچے سے گزرے ہیں تو ہر طرف سے اذان کی آوازیں آنے لگی. ایک پورے شہر میں انقلاب برپا کر دے اور پورا شہر ایک آدمی کو مسلمان نہ کر سکے. کتنا فرق ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ خدمت، انسانیت. واصف علی واصف نے ایک بات کہی، کہا اگر مذہب اسلام سے خدمت اور انسانیت نکال دی جائے تو بچتی ہے صرف عبادت. اگر صرف اللہ عبادت کے لیے پیدا کرتا تو فرشتے کافی تھے. اس کا مطلب ہے عبادت کے ساتھ تمہیں اللہ نے خدمت اور انسانیت کے لیے بھی پیدا کیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پرندے آ کے اپنے عریضہ پیش کریں اور ہمارے بچے پرندوں کو غلیل کا نشانہ بنائیں. سنیں ان جانوروں اور پرندوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. فرماتے میرا امام نا کہ جانور بھی کرے ان کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں، 2 کام کریں. اگر سچ بولنا شروع کر دیں اور حلال کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تمہارے پیسوں سے قوم کی انسانیت کی خدمت ہوتی رہے گی. پھر سے یہ مزاج جو مبارک اسلام کے چہرے کا ہے وہ لوٹ آئے گا انشاءاللہ. ہاں، آپ جس اسلام کو اپنے گھروں میں لے کے آئے ہو، کبھی سوچا یہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ بہت لمبی گفتگو ہے میری، لیکن میں باتیں 1 منٹ میں بھی اشارہ ہوگا ختم کر دوں گا، بس 1 سیکنڈ میں ختم کر دوں گا. میری بات آپ ایک بات مان لیں، اس ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. ہر جلسوں میں نہ جایا کرو، لیکن جو باتیں جلسوں میں سنو اسے عمل کر لو، تاکہ ہر رات جلسوں میں جانے کا ثواب گھر بیٹھے ملتا رہے انشاءاللہ. بولے معمولی بھیڑ ہے، بتائیے آپ، تاحد نگاہ لوگ ہیں، پھیلی ہوئی زمین ہے، اس لیے آپ کو احساس نہیں ہے. سمجھے، سمٹی ہوئی زمین ہوتی تو آپ کو پتا چلتا کہ کتنی بھیڑ ہے. الحمدللہ رب العالمین اتنے لوگ ہیں. اگر تھوڑا سا حضور کا دین سیکھ لیا، یہی ہندوستان ہے جہاں آج سے 1350-1400 سال پہلے اسلام آیا تھا. کیسے آیا تھا بتاؤں کہ باتیں ختم کر دوں؟ سب سے بہتر دین، ہاتھ اٹھا کے بولو، سب سے بہتر دین اسلام. کون سا اسلام؟ کیسا اسلام؟ مجھے بتائیں آپ. علماء کرام چلے جائیں تو پھر ان کے چپلوں پر آپ پتھر مارتے، ان کی ٹوپیوں کا مذاق اڑاتے، اپنی بوڑھی ماں کے لباس پر مذاق اڑاتے. ابھی ایک صاحب نے خدا قسم اپنی ماں کو بیلٹ سے مارا تھا. بتائیں آپ مجھے، ہم جلسوں میں کس کی بات کریں؟ آپ مجھے بتائیں. الہ آباد میں منصور پارک پر ایک قبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاش کھیل رہے تھے. قبر کے اوپر تاش کھیل رہے تھے. کسی نے کہا تو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ بولے تو کیا ہوا، تیرے باپ کی قبر ہے؟ تو رو کے بولے خدا کی قسم یہ میرے باپ کی نہیں، تیرے باپ کی قبر ہے. رب کعبہ کی قسم وہ اس کے اپنے باپ کی قبر تھی جس پر سگا بیٹا بیٹھ کے تاش کھیل رہا تھا. دل کے پھپولے جر اٹھے سینے کے داغ سے.
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں دلی ہو ممبئی ہو یار اپنی شناخت باقی رکھو. اتنی بڑی بھیڑ ہے لیکن رسوا ہو گئی, ذلیل ہو گئی. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی گر گیا تو تم مذہب پوچھنے لگے. ٹھیک ہے ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک نعرے لگائے ہیں لیکن سب نے نہیں لگائے. ایک بات یاد کر لو, یہ نعرے سب ہندو مذہب کے لوگوں کے نہیں ہیں. کچھ شرپسند قسم کے لوگ ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدو, یہ ان کے نعرے ہوں گے. لیکن وعدہ کرو آج آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم کسی بھی ہندو اور مسلمان غریب دکانوں سے ہمیشہ سامان خریدتے رہیں گے انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, تم مسلمان ہو. تمہارے دروازے پر اگر کتا زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, کتا بھی زخمی ہو. معلوم ہے آپ کو, فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ, جس دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی تیسری نسلیں بھوکی سوئیں گی. فرماتے جس کے دروازے پر فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں ان کی گھر کی جو بچیاں ہیں نا, بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان جانوروں کے بارے میں؟ ہمارے بچے لاٹھیاں لے کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے رہتے ہیں. آج سے 900 سال پہلے بغداد شریف سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ام عبیدہ ناصریہ کی زمین ہے جہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. پھر سنیں آپ, شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. نام کوئی لے سکتا ہے؟ آدھا ہی بول دو, شیخ کبیر احمد. بولو بھائی, شیخ کبیر احمد. معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ 900 سال پہلے مدینہ شریف گئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور جا کے روضے مصطفیٰ کے قریب بولے سرکار, سلام کیا. کہا سرکار بہت دور سے آیا ہوں, بصرہ ام عبیدہ ناصریہ بغداد عراق سے آیا ہوں. وہاں جب میں سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام کا جواب لے کے آتے تھے. آج میں خود آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, سلام کر رہا ہوں, تو آج تو میں اپنے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہوں. کانوں کا مطلب سمجھا ہوگا تب نہ بولتے سبحان اللہ بیٹھے ہوئے نعرہ لگانے کے لیے. بولے آج میں اپنے کانوں سے آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم حضور کی قبر انور شریف سے ان کے سلام کا جواب آیا تھا. اچھا ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہیں سے تو آ سکتا ہے, ٹاپک ہی نہیں ورنہ بتاتا. ہاں جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, صوفی صاحب کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دے تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے, میں تھوڑی سی بات کر کے اسلام کی, کیونکہ ایک اختلاف ہے, خلفشار ہے, انتشار ہے, لوگ بے چین ہیں, اس لیے میں نے یہ بات کی, ورنہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی. جن کو اتنے علماء کرام کی دعائیں مل جائیں اس کے لیے کیا مطلب ہے, سمجھے نا. جی حضور چچا بیٹھے ہیں, بہت بہت شکریہ, جواب دے دیں احترام میں, بہت بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے. سنیں آپ, سنیں بڑی پیاری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جیسے ہی سلام کیا حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا. جواب آیا. پھر کیا کہا؟ لالچ بڑھ گئی. بولے سرکار جواب تو سن لیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, سرکار جواب تو سن لیا ہے, اب اپنا ہاتھ نکالے آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہے. اللہ 600 سال پہلے حضور کی ڈیتھ مبارک, انتقال, دیہانت, حضور کا انتقال ہو چکا تھا ظاہری طور پر. وہاں جا کے بولتے ہیں سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کو نکالے, میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں, خدا کی قسم. پوچھو مشائخ سے. قبر رسول پھٹ گئی, حضور کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ اونچی بولے حضور کے دونوں دستہائے نور باہر آئے. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں میں نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما. سبحان اللہ. اب میرا ٹاپک یہ نہیں ورنہ میں آپ کو بصرہ ہی میں رکھتا. میں نے کئی مرتبہ ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے. لمبا سفر ہوتا ہے بغداد شریف سے, 25 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں. بسوں پہ بڑی بڑی زیارت گاہیں ہیں. وہیں پر تو ان علماء کے دلوں کے میں چراغ جلانے والے امام ابن سیرین آرام کر رہے ہیں. وہیں پر تو خواجہ حسن بصری مولا علی کے لاڈلے آرام کر رہے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. یہ خواجہ حبیب اجمی کے پیر کامل ہے, داؤد تائی کے دادا ہیں. اگر دل گئے تو سبحان اللہ بولو. سرکار معروف کرخی کے پردادا ہیں, حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا ہیں. یہ وہیں پر لیٹے. 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک وہیں لیٹے ہوئے ہیں, طلحہ بن عبید وہیں لیٹے ہوئے ہیں, زبیر بن عوام وہیں لیٹے ہوئے ہیں, عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہیں. کون ہے؟ عتبہ بن غزوان. یہ حضور کے صحابی ہیں. عتبہ بن غزوان. نام کیا لیا میں نے؟ عتبہ. بولے ان کی ایک آنکھ نہیں تھی. کسی نے پوچھا بعد میں عتبہ تمہاری ایک آنکھ کیا ہوئی؟ بولے میدان میں تھا حضور کے ساتھ, دشمن کا پیچھا کیا, گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا,
اس کو اٹھا کے پٹک دیا، میں نیچے آ گیا، نیچے پٹکا اس کو تو نیچے، وہ نیچے میں اوپر تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی دشمن کی، وہ خیمے کا پردہ ہٹا کے جہاں میں نے اسے پٹک رکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ لڑکی بڑی حسین تھی۔ تو عتبہ کہتے ہیں میں اسے دیکھنے لگا ٹکٹکی باندھ کر کے، دشمن میرے قدموں کے نیچے تھا، میں اسے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ عتبہ کہتے ہیں سامنے مگر وہ لڑکی آ گئی، حسن کے زلفوں میں مجھے قید کر لیا۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، جنگ کے میدان میں اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور میں اس کو آنکھ بند کر کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا، عتبہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے فحش لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ میرے دشمن کو چھوڑ دیا، تلوار کو یوں تبدیل کیا اور زور سے اپنی آنکھ پر یوں مارا تو آنکھ کا ڈھیلا میری آنکھوں سے باہر آ گیا۔ جب نیچے گرا میری آنکھ کا ڈھیلا تو میں نے اسے جوتے سے مسل کے یہ کہا، سن، جو آنکھ حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہو میں اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ وہی لیٹے ہوئے، چلو گے انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھا کے چلو گے انشاءاللہ؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں، غوث پاک میں چلو گے انشاءاللہ؟ میرا ٹاپک نہیں ورنہ بتاتا کبھی غوث پاک کی بات ہے، چلیں گے انشاءاللہ؟ بات کریں، بس ختم ہو رہی بات ہے۔ اچھا لگا مجھے آپ سب سے ملاقات کر کے، لیکن دین تھوڑا سا سیکھ جائیں۔ کیا بیس تھا جو اسلام پھیلا، اور کیا بیس ہے کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں؟ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی واپس آ گئے بصرہ۔ جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا تھا آپ کے اندر خوبیاں کیا ہے کہ حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا؟ اب علماء کرام کے لیے بڑی بات، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج، سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج، ان کی دعائیں مل جائیں تو پھر کیا کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بغداد میری منزل ہے، میں بہت صبر کر رہا ہوں، غوث پاک کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہاں میری سرشت میں داخل ہے۔ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ تقریباً 15 یا 17 دن باقی ہیں مجھے بغداد شریف جانے میں، جاؤں گا تو آپ یاد آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو ان سارے مبارک لوگوں کا سلام سیدنا شیخ میں پیش کروں، اور کبھی وہ دن آئے کہ اللہ ہم سب کو صحن قادری میں بیٹھ کر کے غوث پاک کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں ایک مرتبہ پھر سے بولیں۔ بس اب آواز سنبھال کے رکھیں، یہ آوازیں بعد میں کام آئیں گی انشاءاللہ بعد میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، میں معافی بھائی ہو گیا یہ سب کی طرف سے، میں اسے رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ میری بات کو سن لیں، یہ سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا تھا، شیخ کبیر احمد رفاعی سے کسی نے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتے ہو، راتوں کو تنہائیوں میں درود پڑھتے ہو، کتنی بیداری شب بیداری کرتے ہو، کتنی غربہ نوازی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، کیا بات ہے کہ آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا؟ صاحب بھائی بہت بڑی بات ہے، جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا میری ٹوپی اگر بغداد کی نہ ہوتی تو میں ان کے قدموں کے نیچے رکھتا۔ سن لیں آپ، بولے کیا کرتے ہو شیخ کبیر احمد رفاعی آپ کہ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا، کیا کرتے ہیں، کیا ہے کوالٹی آپ کے اندر؟ تو شیخ کبیر احمد رفاعی رونے لگے، بولے مجھ سے پوچھتے ہو کس بیس پر حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا، بتا دوں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کہا ہاں، کہا میں کتوں سے کی بڑی خدمت کرتا ہوں اس لیے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں، کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں جانوروں کی محبت ہے وہ دست مصطفیٰ کے بوسہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کی محبت ہوگی، ہمارے پڑوسیوں کی محبت ہوگی، بولے یار سبحان اللہ، ان علماء کی محبت ہوگی، ان طلباء کی محبت ہوگی، کسی بھوکے کسی پیاسے کی محبت ہوگی، تو کیا ہم ترقی نہیں کریں گے؟ بولو بھائی، ترقی نہیں کریں گے؟ آخری بات، باتیں ختم انشاءاللہ۔ وعدہ کرو اس اسلام کو اپنے گھر لے کے جاؤ گے؟ وہ اسلام جو غریب نواز والا تھا جو ہمارے پاس ہے نا، وہ ہم نے اپنا خود بنا کے رکھا ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے کھاؤ، کوئی پیاسا ہے تو اس کے سامنے پیو، کوئی ننگا ہے تو اس کے سامنے برانڈڈ کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو ذلیل کرو، اس کو رسوا کرو۔ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ کسی کا دھرم پوچھ کر کے اسے روٹیاں دو، کوئی زخمی ہے غیر مسلم ہندو مذہب کا آپ کے دروازے پر چیخ رہا ہے، اسے روٹیاں مت دو۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھیلا کیسے اسلام؟ بس یہ آخری جملہ ہے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ آیا کیسے اسلام، پھیلا کیسے اسلام، بڑھا کیسے اسلام، مضبوط کیسے ہوا اسلام، اور آج ہم ہی اس کے ماننے والے ہیں، ہم ہی راندے درگاہ ہو گئے۔ اسی مالابار کی زمین پر کیرلا کے علاقے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا۔ یہ 2 منٹ کی بات ہے، کر دوں؟ اجازت ہے؟ بس بھائی میں اپنے میرے بھائی کی نظامت ہے اور علاقے کے علماء کرام تشریف فرمائے، بس میری دعا ہے کہ اللہ سب کو چھوٹی سی تنخواہوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آخری جملہ، اجازت ہے؟ ذرا پھر سے بولیں، اجازت ہے؟ باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ مالابار کی زمین تھی، مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ مدینہ شریف کے قریب سے حجاز شریف سے آیا تھا
اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی ساحل سمندر سے نکل کر کے باہر آئے، سمندر کی لہروں سے آگے بڑھے، کنارے کے پانی سے وضو کیا اور مصلے بچھائے اور اذان دے کے نماز شروع کر دی۔ ہندو مذہب کے لوگ جمع ہو گئے، بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولے ایک مذہب ہے، قرآن کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے؟ بولے عرب شریف سے آئے ہیں۔ کیا کرنے؟ بزنس کرنے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، مالابار، یہ کیرلا کا علاقہ ہے۔ بولے کیا کرنے؟ بولے بزنس کرنے۔ بزنس میں کیا سامان لے کے آئے ہو؟ جوتے چپل کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ تو بولے میں کپڑے لے کے آیا ہوں عرب شریف سے۔ بولے اچھا، یہ کپڑے کتنی قیمت رکھتے ہیں؟ تو بولے کہ ہر گٹھر میں ایک سیمپل کے طور پر کپڑا ایک پیس باہر ہے، اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، یہ ٹیری کاٹ، یہ پولیسٹر، یہ کاٹن کا ہے، یہ جارجٹ کا ہے، یہ مخمل کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے۔ تو ہر گٹھر پہ اس کی قیمت سیمپل پہ لکھی ہوئی تھی۔ ایک گٹھر جو بڑا قیمتی سیمپل لیے ہوئے چمک رہا تھا، اس کے پاس ہندو بھائی گئے، بولے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ بولے اس کے اندر بھی کپڑا ہے۔ بولے کون سا؟ بولے مخمل کا کپڑا ہے۔ بولے اس کی قیمت؟ بولے یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ یہی ہے کہانی کا دار و مدار۔ بولے یہ کپڑا سب سے سستا ہے جو اس کے اندر ہے سید بھائی، سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا مخمل کا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ریئل ہے؟ بولے ہاں۔ بالکل اوریجنل بولتے ہو؟ بولے ہاں بالکل ریئل ہے، اس کے اندر مخمل کپڑا دھوکہ تھوڑی دیں گے۔ تو بولے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے، یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے۔ اے عرب سے آنے والے مسلمانوں، اسے سب سے سستا کہہ کے کیوں بیچتے ہو؟ تو آنے والوں نے کیا کہا؟ حضور کے شہر سے آنے والوں نے، بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں ایک فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا، ایک فٹ کپڑا پورے گٹھر میں خراب لپٹا ہوا ہے۔ پھر سننا، خاموشی سے کوئی بولے گا نہیں۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے یار، کپڑے کا تھان اندر سے خراب ہے؟ بولے ہاں اندر سے ایک بالشت ایک فٹ خراب ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ پھر سے سنو، پھر ریورس کرتا ہوں، سنیے گا، ہنگامہ نہ کیجیے گا۔ اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ اب اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عرب سے آنے والوں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے بتائی ہے۔ کہا آمینہ کے لال؟ کہا کس نے کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا ان میں محمد کون ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، بولے کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تو مدینہ شریف میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو پھر رونے لگے، بولے آپ کو علم نہیں ہے؟ بولے کیا؟ بولے ہمارے آقا نبیوں کے سردار انتقال کر گئے، وہ اپنی قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں، اپنی قبر شریف میں آرام جی کیا بات ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ کیا ہم کو کچھ بولنا ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو کیا بولے کہ بچہ بچھڑ گیا کہ اس کے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں؟ ہاں یہ اعلان صحیح تھا۔ ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، دیکھیں بھائی اسکرین کے ذریعے سے کوئی دیکھے میری ماں بہن ہے تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں پہ بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، ذمہ دار لوگ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ اعلان تو جھوٹا ہے نا بھائی کہ بچہ بچھڑ گیا ہے، ہاں بچہ تو سامنے موجود ہے، بچے کے ماں باپ بچھڑ گئے، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے بولے سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، ختم بات، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بولے کہ بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کے رسول کا ہے، محمد عربی کا۔ بولے محمد کہاں اس میں؟ تو بولے وہ تو یہاں نہیں، مدینہ شریف میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ رونے لگے، بولے وہ نہیں آئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بولے عجیب بات ہے یار، تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ مسلمانوں سے بولے ہندو بھائی تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جو انسان مر گیا اس کی باتوں کو آج بھی مانتے ہو؟ کیا کہا تھا حضور کے شہر سے آنے والوں نے؟ خدا کی قسم اسے لکھ لو۔ بولے سنو، ہم نے جس نبی کو نبی مانا ہے وہ انتقال کے بعد بھی اپنی قبر شریف سے ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ تم بولتے ہو مر گئے، انہیں مرا ہوا کہنے والے مر گئے۔ آج بھی ہم حضور کی نگاہ میں ہیں، آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں حضور کے اصول اور آئین اور آرٹیکل پر عمل کرتے ہیں، حضور کی نگاہوں کے سامنے بزنس کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اگر آپ بہرے نہیں ہیں نا تب سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ تب ہندو مذہب نے اسی مالابار کے ساحلی علاقے پر سمندر کی لہروں کو گواہ بنا کے بولے سنو، اب کپڑے کا تھان بعد میں دوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھی دروازے پر لکھ اٹھے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو اسلام غیر ملک میں بھی جا کے محبتوں کی فضا قائم رکھے، وہ اپنوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک پیش کرنے کا سسٹم دیتا ہوگا۔ ہاں
پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا تو پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا۔ آئیے دوستو، مسلمانوں کے سامنے آج ایک بڑی ٹریجڈی ہے، اختلافات بہت جاتا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، تم سے کوئی بات کرنے والے ہیں، تمہارے کام آسانی سے نہیں ہوتے، اور تمہارے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، تمہاری مذہبی نشانیاں مٹائی جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی حلال رقم ہے، صوفیہ کہتے ہیں آپ اسے خدمت اور انسانیت کی خدمت میں لگا دو، کیونکہ آپ کے پیسوں میں برکت ہے، آپ کے پیسوں میں تجلیاں ہیں، آپ کے پیسوں میں انوار ہیں، آپ کے پیسوں میں نرمی ہے۔ جب آپ اپنی ایک حلال کے پیسے کی چائے کسی غیر کو پلاؤ گے نا، تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بھی دروازے پر آہستہ آہستہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا اسٹیکر لگ جاتا ہے۔ درمیان سے کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کرے کھڑے ہو کر کے؟ میں جاتے جاتے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے الحمدللہ، جیتے رہیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آئیے رزق حلال کی طرف، آئیے صدق مقال سچ بولنے اور حلال کھانے کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ حضور غوث پاک نے فرمایا تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ان بھائیوں کی ثنا خوانی، بات کی گفتگو، اور پھر قائد سرفروشاں علامہ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ کا آنا، اتنی مبارک اور ایک تاریخی مجلس کا اہتمام، خوبصورت میرے بھائی کی نقابت، علماء کرام کی قیادت اللہ قبول فرمائے۔ اپنے حبیب کے توسل میں میری دعا ہے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ آپ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین کے شہیدوں پہ کرم فرمائے، ان کے زخمیوں پہ کرم فرمائے، محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے، مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے۔ موسم سرد ہے، جانوروں پر، پرندوں پر، مسافروں پر، مریضوں پہ اللہ کرم فرمائے۔ سادات کی محبت، اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیر کامل حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری ہے۔